حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف کریمانہ دیکھیں، آپ کے اخلاق دیکھیں، خدمت کا جذبہ، فقراء پر خرچ کرنا، اور آپ کی عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ آپ کا مزاج بھی بڑا عجیب۔ آپ کے اوصاف پر چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن ابی یزید فرماتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ رأیتہ فی حوض زمزم الذی یسقی الحاج فیہ، فرمایا میں نے اسے زمزم کے کنویں میں دیکھا کہ وہ حاجیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کا جذبہ آپ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے لیے ایصال ثواب بھی کیا کرتے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین کانا یعتقان عن علی بعد موتہ، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ فقراء اور مساکین سے آپ کی محبت کا انداز ہی الگ تھا۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں، فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین بأحادیث سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک مرتبہ مساکین پر سے ہوا تو ان مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، اور وہ ایک چادر پر روٹی کے ٹکڑے لے کر آ بیٹھے تو آپ سواری سے اترے اور مساکین کے ساتھ کھانا کھایا، اور آپ نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور پھر آپ نے ان سے فرمایا قد اجبتم فاجیبونی، میں نے تمہاری دعوت قبول کی لہٰذا تم بھی میری دعوت کو قبول کرو۔ لہذا ان سب مساکین کو لے کر اپنے گھر لائے۔ فلما اتوا المنزل قال لجاریته اخرجی ما کنت تدخرین، اپنی باندی سے کہا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو سب کے سب لے آؤ، اور آپ نے ان فقراء اور مساکین کی مہمان نوازی کی جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو فقراء اور مساکین سے کتنی ہی محبت ہے۔ آپ کی سخاوت کا ایک عجیب واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک سائل آیا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا ہوا آپ کے دروازے پر آ پہنچا۔ فقرع الباب، دروازہ بجایا۔ آپ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے نماز مختصر کی، ففخف من صلاتہ، نماز مختصر کی اور باہر نکلے، اور اس شخص کو دیکھا تو ضرورت مند اور فاقہ زدہ لگ رہا تھا۔ آپ نے اپنے غلام قمبر کے پاس آپ گئے اور ان سے کہا کہ ما تبقی معک من نفقتنا، ہمارے نفقے میں سے آپ کے پاس کتنا باقی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 100 درہم، 200 درہم موجود ہے۔ قمبر نے کہا کہ امرتنی بتفریقتها فی اہل بیتک، کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے آپ کے گھر والوں کے خرچوں میں سے اسے خرچ کروں، گھر کی ضروریات میں یہ استعمال ہو۔ آپ نے فرمایا فہاتی، لے آؤ، فقد اتا من هو احق بها منہم، فرمایا ہمارے گھر والوں سے زیادہ حقدار ہمارے پاس آ چکا ہے۔ فاخذها، وہ سارے کے سارے دراہم لیے، وخرج يدفع الى اعرابی، اور نکلے اور وہ سب کے سب اعرابی کو دیے۔ 200 درہم مانگنے والے سائل کو آپ نے دے دیے، جس سے آپ کی سخاوت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج دیکھیں اور اپنے بھائی حضرت حسن کی فکر دیکھیں، آخرت کے اعتبار سے اپنے بھائی کی کتنی فکر ہے ان کو۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی۔ گھروں میں بات چیت ہو جاتی ہے تو بھائی بھائی سے کبھی ناراض ہو جاتا ہے، تو انہوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی۔
جب 3 دن گزرے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بوسہ لیا اور تشریف فرما ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہل کرتا بولنے میں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، اور میں آپ کے سر کا بوسہ لیتا۔ آپ جب آئے تو میں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال بھی نہیں کیا، لیکن فرمایا میں چاہتا تھا کہ آپ پہل کرنے والے آپ بنے، تاکہ پہل کرنے والے کی جو فضیلت ہے وہ میرے بھائی کو حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے بھائی ہیں اور میں آپ کے احترام میں کھڑا نہ ہوتا، لیکن میں اسی لیے کھڑا نہ ہوا تاکہ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے اور پہل کرنے کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہو۔ تو اپنے بھائی حضرت حسن کی آخرت کے اعتبار سے کتنی فکر ہے۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے اور میرے دل میں ایک بہترین بات آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اے عبداللہ ابن جعفر تم اس میں میرا ساتھ دو۔ وہ بات یہ میرے دل میں آئی ہے کہ میں خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں، کیونکہ فتنہ بہت ہو گیا، خون بہت بہا، بدامنی ہو گئی، میں نہیں چاہتا کہ امت میں انتشار ہو۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی طرف سے آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ نے بہت بہترین سوچا ہے۔ آپ نے عبداللہ ابن جعفر سے فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ تاکہ انہیں بھی اعتماد ملو۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اول تو ان کے چند تحفظات تھے، لیکن پھر وہ بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن ان سب نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعے صلح کرائے گا۔ تو آپ کی وہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تاکہ امت میں انتشار نہ ہو، امت میں بدامنی نہ ہو، امن و امان ہو۔ اس سے آپ ان کے مزاج کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ امت کی کتنی فکر ہے کہ امت کو انتشار سے بچانے کے لیے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرات حسنین کریمین کا عبادت کا ذوق کیسا ہے، اس کا اندازہ آپ المصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرات حسنین کے درمیان رات کی عبادت تقسیم تھی۔ رات کے پہلے حصے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کرتے اور رات کے آخری آدھے حصے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ہے، فرماتے ہیں وکان الحسین فاضلا کثیر الصوم، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، والصلاۃ بہت زیادہ نوافل پڑھنے والے، والحج اور بہت زیادہ حج کرنے والے، والصدقہ اور بہت زیادہ صدقہ دینے والے تھے۔ غرض خیر کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے حج کیے، سیر و اعلام النبلاء میں ہے کہ آپ نے 25 حج ایسے کیے کہ آپ نے بغیر سواری کے پیدل وہ حج فرمائے۔ 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، جس سے آپ حضرات حسنین کی عبادت کے ذوق کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔